جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی شخصیت نے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سربراہ ہیں تنظیمی بحالی کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ فاروق بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، جشن عید میلاد النبی کی اور ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں سب کو بے انتہا مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشیاں، یہ سعادتیں، یہ ساعتیں جو ہے وہ ہمیشہ نصیب کرے۔ اور ہم جسے 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کا مہینہ ہی نہیں، ہمیں تو پورے سال بھر جو ہے وہ اس کی اسپرٹ کو قائم۔ جی بالکل بالکل۔ ہمارے ساتھ شاہد رضا قدری صاحب بھی موجود ہیں اور فوزیہ خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یعنی اب دوبارہ وہیں سے یہ سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ فاروق بھائی، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ہجرت مدینہ پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت فرما جاتے ہیں، اور انصار اور مہاجر جو ہیں وہ بھائی بھائی قرار پاتے ہیں۔ آج کی دور میں بھی ہم ہجرت، یعنی ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں سر کہ پاکستان ریاست مدینہ ہے؟ آج بھی مہاجرین جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے اور جو لوگ یہاں پہلے سے موجود تھے، سب ایک بھائی بھائی ہو کر ایک طریقے سے رہ رہے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں کہ کہاں وہ محبت، رواداری ایک دم ہمارے درمیان میں سے غائب ہو گئی، جس کا اظہار جب یہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، قیام پاکستان جو ہے وہ عمل میں آیا، تو وہی جذبہ تھا۔ یہاں جو رہنے والے ہیں مقامی، انہوں نے آنے والوں کو کھلے دل کے ساتھ اور والہانہ طور پہ انہیں خوش آمدید کہا، اپنی سیاست کا، اپنی معیشت کا، اپنی معاشرت کا ایک جز بنایا۔ اور پھر جو مہاجرین آئے وہ کثرت کے ساتھ تو سندھ کے شہروں میں آباد ہوئے، لیکن سندھ کے چھوٹے شہروں میں بھی ان کی بڑی آبادی آئی تھی۔ اور جو تعلیم کو عام کرنا، جو وہاں سے جو سر سید احمد خان نے جو تحریک شروع کی تھی، اور پھر جس کے نتیجے میں علی گڑھ یونیورسٹی کا قائم ہوا، پھر قائد اعظم محمد علی جناح جہاں گئے اور نوجوان اور طلباء طالبات ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان۔ اور یہ بھی نہیں دیکھا جو کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس ہے جتنا ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں۔ تو کوئی حساب کتاب نہیں تھا، اور کلیم میں بھی کسی لالچ کا عنصر نہیں تھا کہ وہاں سے جو چھوڑا، یہاں سے جو ہندو گئے تھے، تو اسپرٹ وہی تھی کہ بھئی دارالکفر سے دارالامان میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مقصد بھی قیام کا یہی تھا نا پاکستان کی، وہی ہجرت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقصد بھی وہی تھا۔ لیکن پھر پتہ نہیں کہاں تنگ دلی، تنگ نظری، تنگ دامنی جو ہے وہ اس نے ہمارا گھر دیکھ لیا، اور لوگوں کے دلوں میں وہ قدورتیں پیدا ہو گئیں، اور شاید پاکستان کا جو ایک سیاسی عمل، سیاسی نظام اور انتظامی ڈھانچہ تھا، اس نے ایسی پالیسیاں مرتب کی جس سے کہ بھائی کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے شاکی کر دیا، ایک دوسرے سے دور کر دیا، اور وہ انصار اور مہاجرین میں فاصلہ قائم کر دیا۔ ایک جو پہلا سیکریٹریٹ تھا پاکستان کا، وہ پیر الہی بخش کالونی تھی جہاں میں آج بھی رہتا ہوں، اور وہ پیر الہی بخش صاحب جو تھے وہ پہلے وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے، اور انہوں نے اپنی وہ زمین دی تھی، اور جو پہلی آباد کاری مہاجروں کی باقاعدہ جو ریگولر ہوئی تھی وہ وہیں پر تھی، ورنہ تو وہ کرنگی میں اور جو اسے کہتے ہیں نا کہ تو مسلم لیگ کوارٹرز میں اور باقی جگہوں پہ بھی آباد کاری ہوئی، وہ تو سرکاری کوارٹرز تھے نا، یہ انہوں نے اپنی زمین دی تھی۔ پیر الہی بخش، ہاں، پیر الہی بخش جن کے نام سے یہ کالونی منسوب ہے، وہاں ان کی فیملی آج بھی، ان کے بیٹے جو پیر رشید وہیں رہتے ہیں، پیر مظہور اللہ کا بھی ان کا خاندان وہیں کا، وہ بھی وہاں آتے رہتے ہیں۔ تو کم از کم وہاں پر ہم نے یہ ماحول ضرور رکھا ہے کہ سیاسی طور پر انتخابات میں اگر ہم آمنے سامنے بھی ہیں، لیکن اس کے بعد ہر تقریب میں وہ اور ہم ساتھ ہیں، وہ ہماری تقریب میں شامل ہیں، ہم ان کی تقریب میں۔ ابھی ان کی 8 اکتوبر حال ہی میں ان کے 8 اکتوبر کو ان کی برسی منائی گئی، تو اس میں ان کا مہمان تھا اور ان کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کے علاقے میں تو ویسے بھی خاص طور پہ کراچی میں ماہ ربیع الاول میں جگہ جگہ جو ہیں وہ محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور
جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. آپ کے علاقے میں کیا یعنی ہم دیکھتے ہیں ناظم آباد میں پی آئی بی میں کھارا در تک پورے کراچی میں جگہ جگہ یہ محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے. دیکھیں محافل کا اہتمام کثرت کے ساتھ ہوتا ہے, ہو رہا ہے. اس میں نعت خوانی کا جو ہے وہ سلسلہ بھی ہے, اور یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ہمارے جو بچوں میں وہ رجحان پیدا ہو رہا ہے, وہ رغبت پیدا ہو رہی ہے. اور ابھی کوئی خاص اکیڈمیز نہیں ہیں, کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس بھی بہت زیادہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلدیاتی اداروں کو اور کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کو آئندہ, اور جو آئندہ آنے والا میئر ہو, اسے ہر یو سی لیول پر کم از کم ایک چھوٹی اکیڈمی جو ہے وہ ضرور قائم کرنی چاہیے, تاکہ وہیں پر ان کی تربیت کا اہتمام ہو. نعت اکیڈمی اور تقاریر یہ ہونی چاہیے. اچھا, یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی نعت خوانی ہو رہی ہے, ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, سیرت کانفرنس ہو رہی ہے, میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور کمکمے اور لائٹوں کا انتظام اور جو شہر کی رونق وہ اپنی جگہ اس میں بھی خوب اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ہم ایک چیز کیمپین میں نے اس سال دیکھی کہ گفٹ فار پروفٹ, کہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ ہم کیا تحفہ دیں گے اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جشن ولادت کے موقع پہ. سبحان اللہ. تو میں نے دیکھا کہ اس میں نئی اس میں جدت آ رہی ہے, اور لوگ نئے نئے اس میں آئیڈیاز دے رہے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے, حسد سے ہمیں بچنا چاہیے. صفائی اگر نصف ایمان ہے تو صرف گھر نہیں بلکہ محلہ بھی. مٹیریل تحفے نہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اپنے آپ سے عہد کر کے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یہ عہد کر لے کہ ٹھیک ہے آج اگر جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے تو آج سے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا. یہ بھی تو ایک تحفہ ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. تو جو بھی ارکان ہیں اس کی کتنی پابندی کریں گے, اس حوالے سے کوئی کمٹمنٹ کیا جائے. اور یہ جو اپنی جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کرسمس میں اور نیو ایئر کے موقع پہ یورپ اور امریکہ میں, پوری دنیا میں, وہاں مالز میں اگر آپ جائیں, وہاں شاپنگ کے لیے جائیں, تو بالکل ایمانداری کے ساتھ اس کی قیمتیں بہت معمولی کے ساتھ, یا اوریجنل جو قیمت ہے اس میں چیزیں بکری ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ روایت ابھی تک قائم نہیں ہوئی کہ ہم بھی کم از کم 12 دن ربیع الاول کے, یا کم از کم 12 ربیع الاول سے آگے پیچھے ہم بھی کہیں کہ جی یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور جو اس کی اصلی قیمت ہے اسی پہ ہم بیچیں گے. میرے خیال میں ہمیں یہ کام کرنے چاہیے بالکل, تاکہ کچھ لوگوں کو آسانی ہو جائے, ان کی زندگی آسان ہو جائے. تو بہت سی چیزیں جو کی جا سکتی. فاروق بھائی, کراچی کے مسائل کو جب آپ دیکھتے ہیں, مطلب یہ تقاریب اپنی جگہ, لیکن اس وقت کراچی کا جو حال ہے, جو انفراسٹرکچر کی بات کی جائے, سڑکوں کی بات کی, بڑی مشکل میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں, خاص طور پہ وہ علاقے جو آپ کے ووٹنگ ایریاز ہیں ان میں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہاں تو احساس محرومی پہلے بھی تھا, اب تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک قیادت, ایک تنظیم, وہ بھی منتشر ہے, منقسم ہے, تو ان کا جو ہے احساس محرومی وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اور اتنے مسائل کا انبار ہے کہ اس کو آپ کہاں سے گنانا شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے. تو پہلے تو ان کی مایوسی سے ان کو نکالنا ہے, انہیں امید دینی ہے, اور اس کے لیے اگر کوئی ایک ایسا نیریٹو بنا لیا جائے کہ جو قابل قبول, قابل اعتبار, جو پرانے سیاسی قائدین ہیں وہ آپس میں اگر سر جوڑ کے بیٹھ جائیں, کسی ایک ایجنڈے پر متفق ہو جائیں, اور لگتا ہے آپ کو کبھی نہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. مطلب میں آپ کو یہاں سے یہ دیتا ہوں کہ اگر خالد مقبول بھائی مجھے اپنے گھر پہ کہیں کہ آ جائیں ملنے کے لیے, میں چلا جاؤں. وہ میرے گھر آنا چاہیں میں مل لوں گا. مطلب میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں یہ بات, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے آ جائیں, ایسا نہیں ہے. وہ مجھے فون کر کے کہہ دیں کہ فاروق بھائی میں ملنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے گھر آ رہا ہوں, یا آپ میرے, میں نے یہ کئی بار کہا, ان کو کہلوایا ہوا ہے. میرے ان کے درمیان کئی لوگ ہیں اور میں نے ان سے کہلوایا کہ وہ کہیں تو میں ان کے گھر آ جاؤں, کہیں اور ہم مل لیتے ہیں. کم از کم وہ اور میں ایک جگہ بیٹھ کے کچھ چیزیں طے کر لیں, اور آگے کا روڈ میپ کیا مختصر, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اور جو لوگ ہیں کہ جنہوں نے 35 سالوں سے مسلسل شہر کی بات کی ہے, مہاجروں کی بات کی ہے, مہاجر انصار کے تعلق کی بات کی, اس کی اقدار کو بچانے کی بات کی ہے, اس شہر کی شہریت کو, معاشرت کو بچانے کی بات کی ہے, اور بھائی سے بھائی کو لڑانے کی جو سازشیں اگر ہو بھی رہی ہوں اور سازش نہ بھی ہوں, تو ایسے عوامل و محرکات ہیں کہ پانی کی کمی, 13 سال سے ایک بوند اضافی پانی نہیں آیا, تو اس پر جو فسادات ہوں گے مبادہ اللہ نہ کرے, مجھے ڈر ہے کہ وہ لسانی فسادات میں تبدیل ہو جائیں گے. بالکل, اور جس طرح آپ نے کہا نا تحفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا, یہی تحفہ دے دیں کہ سب مل جائے ایک ساتھ. یہ اور اس دن کا جو پیغام ہے جشن آمد جو ہے
وہ یہ نہیں ہے کہ اتحاد بین المسلمین، اتحاد جو جو اکائیاں ہیں، لسانی اکائیاں، ثقافتی، بلکہ اتحاد بین المذاہب. ہم تو امن و راشتی اور سلامتی کا سب سے بڑے چیمپئن ہیں بھائی. ہم تو، ہمارا تو یہ دعویٰ ہے. تو مطلب ہماری اجارہ داری نہیں ہے پوری دنیا میں. ہمیں تو کیا ہم وہ ماڈل بنا کر ہم وہ پیش کر سکتے ہیں. یہی تو پھر مدینہ کی ریاست ہوگی. اس میں دعویٰ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انفرادی اور اجتماعی طور پر، پریکٹیکل طور پہ، ان چیزوں پہ ہم شروع عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کریں. بالکل. میں نے دیکھیں 7 افراد خالد مقبول بھائی کے یہاں بھیجے تھے اور ان سے ان کی 2.5 گھنٹے ملاقات رہی. اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے کہی ہیں. اب دیکھیں اللہ کرے وہ بھی تھوڑا سا اس میں کوئی انیشیٹو لیں. یہاں سے آغاز ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی باقی تمام فیکشنز جو خود ہی ہو جائے گا. خود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. فاروق آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں ہم ایک خاص طور پہ ایک ایسا کلام شامل کرنا چاہ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے اور ان کی تشریف آوری ہو رہی تھی تو مدینے میں جو بچیاں تھیں وہ ڈف لے کر ہاتھ میں ایک کلام پڑھ رہی تھیں. طلال بدر علینا وجب الشکر علینا، یعنی چاند طلوع ہوا اور ہم پہ شکر کرنا واجب ہو گیا. فوزیہ خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ یہ کلام پیش کریں. البدر علينا طلع البدر علينا روشنی غارے گراتی مل گئی پردہ شب کو روشنی غارے گراتی مل گئی پردہ شب کو بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے رات کو رات نہ کہنا طلع البدر علينا 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 طلع گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے دو جہاں کی نعمتوں سے تیرے در پہ جو بھی مانگا دو جہاں کی نعمتوں سے تیرے در پہ جو بھی مانگا میرے دامن طلب میں وہ تمام آ گیا ہے میرے دامن طلب میں وہ تمام آ گیا ہے.
सुभान अल्लाह। शोएब अमीर साहब, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया, बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सत्तार साहब, जो कि सरबराह हैं तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और शाहिद रज़ा क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक भाई, अब प्रोग्राम चूँकि अपने अख्तिताम के करीब है हमारी ये नशरियात, मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक तो जश्न ईद मिलादुन्नबी, आज की गुफ्तगू, और फिर अहद हाज़िर। हमें ये, मैं समझता हूँ कि अमली तौर पर साबित करना है कि हम अमन के सबसे बड़े पैगंबर हैं, और जहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को कुछ ख़तरात हैं तो उनका मुकाबला करना है और इस साजिश को किसी हाल कामयाब नहीं होने देना, और फिर इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब को भी कायम करके पूरी दुनिया को भी ये मैसेज देना है कि हमारी इजारादारी नहीं है, लेकिन हम रहमतुल आलमीन के हम मानने वाले हैं, हम अल्लाह ताला के महबूब की उम्मत में से हैं। तो ठीक है, हमारी मोनोपोली नहीं है, लेकिन हमें ये एजाज़ है और हम सबसे अव्वलीन सफ़ीर हैं और पूरी दुनिया में हम उनका पैगाम देते हैं। मेरे ख्याल में ये मैसेज है हमारा, पाकिस्तान में भी, कराची में भी, और पूरी दुनिया में। मोहब्बत का पैगाम, लिसानियत को भी ख़त्म करने का। कहते हैं कि उनका जो पैगाम है वो अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। वाह वाह वाह, क्या कहने जी। अल्लामा शाहिद रज़ा क़ादरी साहब क्या फरमाएंगे सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का पैगाम यही है, मैसेज यही है कि जिस तरह रबीउल अव्वल शरीफ 12 रबीउल अव्वल करीब तशरीफ़ ला रहा है, तो हम सब मुसलमानों को चाहिए कि हम मुक़द्दस तहरीरात का अदब व एहतराम करें। पूरे कराची को और पूरे पाकिस्तान को सजा दिया गया है, तो जब ये मुकम्मल हो जाए तो हमें चाहिए कि वो मुक़द्दस तहरीरात, वो मुक़द्दस परचम, वो मुक़द्दस तहरीरात, दुरूद व सलाम, अल्लाह के पाक नाम, सहाबा किराम के नाम, उनको हम उस मकाम पर रखें जहाँ उनका हक़ है। क्योंकि बाद में हम देखते हैं बड़ी बेअदबियाँ, और आजकल ये भी एक सिलसिला शुरू हो चुका है कि गुंबद खज़रा बनाया जा रहा है केक के ऊपर, खाना काबा बनाया जा रहा है केक के ऊपर, नाम मोहम्मद बनाया जा रहा है केक के ऊपर, और लोग उसको काट रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करूँगा कि वो बराए मेहरबानी इस तरह का कोई काम ना करें। हम गुंबद खज़रा पे कैसे छुरी चला सकते हैं, खाना काबा पे कैसे छुरी चला सकते हैं, नाम मोहम्मद पे कैसे छुरी चला सकते हैं। तो हमें चाहिए कि इसकी रोकथाम हो, और ये पॉजिटिव मैसेज कि अगर आपने केक काटना ही है तो दीगर जहाँ केक बट रहे हैं, कट रहे हैं, और बेकरीज वालों से भी और ये तमाम चीज़ों से कि इस तरह की चीज़ें ना बनाई जाएं, क्योंकि इन मुक़द्दस चीज़ों के लिए हम जी रहे हैं और इन्हीं के लिए हमने मरना है। अल्लाह हम सबको जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया शाहिद रज़ा क़ादरी साहब। फ़ारूक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का आज का जो हमारी नशियात है वो अपने अख्तिताम के करीब है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील मदनी साहब। मैं दरख्वास्त करूँगा सर, मेरी तो आपसे फरमाइश है कि सलाम अगर पेश कर दें। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। मैं क्या बताऊं अज़मत मेरे नबी की दोस्तों, बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है। चराग इल्म लेके तुम जहां में रोशनी करो, सुनो शहे उम्म का ये पैगाम है, पैगाम है, पैगाम है, पैगाम है। वो फिक्रो फन की रोशनी चराग़ इल्मो आ गई
وہ نور حق وہ رحمت تمام ہے تمام ہے شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے خدائے لم یزل کا وہ کلام